اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو خزیمہ کے عظیم چشم و چراغ تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، اسم گرامی عبداللہ، اور آپ کا شمار السابقون الاولون اور جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل اسلام قبول فرما چکے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ امیمہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ انتہائی پاکیزہ فکر اور ہر قسم کی فرسودہ رسوم سے پاک و صاف رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور انتہائی جرأت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے مکان پہ ابو جہل نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑی محبت سے مکان بنایا تھا، مگر پتہ چلا ہے کہ ابو جہل نے میرے مکان پہ قبضہ کر کے اس کے حسن کو خراب کر دیا ہے، جس پہ میرا دل رنجیدہ ہے۔ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عطا پہ راضی ہوں۔ اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 8 صحابہ کرام پر مشتمل ایک قافلہ کو فوجی مہم پر روانگی کے لیے تیار کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے اس قافلہ کو ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر پرچم اسلام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں سب سے پہلے اہل اسلام کے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے لیے ہدایات دیں اور ایک خط دے کر انہیں مہم پر روانہ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولیں۔ جب انہیں سفر میں 2 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو کھول کر پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا، جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے چلتے چلے جانا، جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال دینا اور یہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا، اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اس سے آگاہ رکھنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلستان میں پہنچ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھوں اور صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل آگاہ کرتا رہوں۔ جو آپ میں سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جسے شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے، مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس فوجی دستے کے ہر فرد نے یہ کہا، ہم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہد ایک ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے
اور ہر طرف راستوں میں پھیل گئے تاکہ قریش کی حرکات کا پتہ چلا سکیں۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا، جس میں عمر بن حضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے، اور ان کے پاس قریش کا مال تجارت وافر مقدار میں تھا۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، اور پھر اس سے تمام عربوں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ اگر ہم نے انہیں کچھ مہلت دے دی تو یہ شام تک حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اسے قابو کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا گیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا، اور چوتھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان سے لدے ہوئے اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس کارروائی کو ناپسند کیا اور ان سے کہا، میں نے تو آپ کو اس کارروائی کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں اور ان کی خفیہ کارروائیوں سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ دونوں قیدیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر سکیں، اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی گھبرا گئے، اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے ہلاک ہو گئے، اور مزید تکلیف دہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے بائیکاٹ کر دیا، جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا، سب کی زبان پہ یہی کلمہ تھا۔ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور تمام قبائل میں یہ غلط افواہ پھیلا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے مہینے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بے پناہ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ غم و اندوہ اور پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا، اور اس سلسلہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے، اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، اور ان کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جو ان کے حق میں قرآن مجید میں نازل ہوئی تھیں۔ ان کی بریت کے سلسلہ میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے اور فتنہ و خون ریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، مال تجارت بطور فدیہ قبضہ میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ قرار دیا جا سکتا ہے،
یہی وہ معرکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا اور اس میں سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بڑی جاں فشانی سے جہاد میں حصہ لیا، اور پھر 3 ہجری غزوہ احد میں جواں مردی اور جرأت کی تاریخ رقم کی۔ میدان احد میں لڑتے لڑتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق جہاد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک یادگار ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا کہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غزوہ احد کے دن دعا مانگی، یا اللہ ہمارا کسی سخت اور ظالم دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا اللہ میرا مد مقابل دشمن انتہائی سخت گیر ہو، تیری رضا کے لیے وہ میرے اعضاء کو کاٹ دے، اور میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں یوں حاضر ہوں کہ میرا جسم کٹا ہوا ہو اور تو مجھے مقام رضا پر فائز کرے اور اسی کے ہاتھوں جام شہادت عطا کرنا۔ قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو کر حاضر ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، بالکل اسی طرح دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے، اور بالآخر غزوہ احد 3 ہجری 15 شوال المکرم کو ایک ظالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدس کے مختلف اعضاء کو کاٹ دیا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک ہی قبر انور میں دفن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔